اچھا جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ سیدہ ہما بطول صاحبہ موجود ہیں، جو غالباً دنیا کی پہلی پرائیویٹ ایئر لائن ہوگی جن کی جو چیئر پرسن ہے یعنی مالکن ہے وہ خاتون ہے. بڑی بات. اور یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ الویر ایئر لائن، ان کی ایئر لائن کا جو نام ہے الویر ایئر لائن، یہ بیسیکلی ٹورزم کی ایئر لائن ہے. ٹورزم کے فروغ کے لیے انہوں نے شروع کی تھی. تو ذرا بتائیں جی ہما صاحبہ، ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ٹورزم کے لیے کیوں آپ کو شوق چڑھا؟ زندگی میں جو کچھ بھی میں نے پلان کیا، کوئی کاروبار ہے یا کوئی بھی انیشیٹو ہے، تو اس میں میرا پہلا ریفرنس، میری پہلی محبت میرا وطن ہے. تو جیسا کہ یہ جھنڈا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا میں میری پہچان ہے، میرا پرائیڈ ہے. دس از مائی بیج آف آنر. یہ ایئر لائن میں نے سٹارٹ کی کہ میں تھوڑا سا اپنے ناردرن ایریاز، جیسے ہمارا بہت بڑا ایک جو سیکٹر جس کا ہم نے پوٹینشیل ابھی ایکسپلور نہیں کیا ہے وہ ہے ٹورزم. اور اس میں اپنے ملک کے لوگوں کو اتنی فیسلٹی دینا چاہتی ہوں کہ وہ ایک افورڈیبل اور ایک بجٹ کے اندر رہتے ہوئے، یہ ایک بجٹ ایئر لائن ہے اور اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے ناردرن ایریاز. بجٹ ایئر لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں پانی بھی آپ کو پیسے دے کے پینا پڑتا ہے. جی بالکل، اس کی وجہ ہے. دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی اتر کے پی لیں گے. ہاں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنی آپ نے اس کو بجٹ میں رکھا ہوتا ہے اتنی آپریشنل کاسٹ کم ہوتی ہے، تو اتنا اچھا ٹکٹ پرائس آپ آفر کر سکتے ہیں پیسنجر کو. تو اس وجہ سے پھر، اور ویسے بھی چھوٹی جو کم فاصلے پر ڈیسٹینیشن ہوتی ہیں اس میں آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑتی. جی بالکل. اچھا، تو پاکستان میں آپ کن ایریاز کو ٹارگٹ کریں گے؟ ناردرن ایریاز پہ ہمارا فوکس ہے، اسکردو پہ اور ٹرنک روٹس پہ بھی ہے. تو بیسکلی دیکھیں، جو ہماری ایک المیہ کہہ لیں آپ ہماری ایویشن انڈسٹری کا، آئی ایم ناٹ دا ایکسپرٹ آن دا سبجیکٹ، لیکن آپ اگر دیکھیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنی ایویشن کو بھی بہت امپروو کر سکتے ہیں. ہم ابھی تک ایک آرتھوڈاکس اسکول آف تھاٹ پہ چل رہے ہیں، تو ہم اس کو ماڈرنائز کر سکتے ہیں. کیا آپ کے ذہن میں آئیڈیاز ہیں اس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے؟ دیکھیے، آپ کا جو ایویشن ہے نا، وہ ایوری ڈے ٹیکنالوجی اس میں انہانس ہو رہی ہے. تو جب تک آپ خود کو اپ گریڈ نہیں کریں گے، آپ اگر کمپیریزن کریں، میں باہر کے ملکوں میں جاتی ہوں، میں نے بہت دنیا گھوم لی ہے، اور میں جب باہر کے ملکوں میں جاتی ہوں، میں واپس آتی ہوں تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں آپ فلاں جگہ گئے، فلاں ٹاور گئے. تو میں بیسکلی ان کی 3-4 چیزیں دیکھتی ہوں. ایک تو میں ان کی ایویشن سسٹمز دیکھتی ہوں کیونکہ وہ میرا فیلڈ ہے. سیکنڈ، میں ان کے ہیلتھ سسٹمز کو اسٹڈی کرتی ہوں، میں ان کے ایجوکیشنل سسٹمز کو اسٹڈی کرتی ہوں کہ واپس آ کے آپ اپنے ملک میں اس میں سے کیا چیز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو بیسکلی دیکھیں، آئی ٹی بیسڈ ہے یہ ساری انڈسٹری، اور آپ کی ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. آپ کے ایوری ڈے آپ کی مشین، بیسک آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ایئر کرافٹ ہے. تو وہ جب تک آپ کا اپ گریڈڈ نہیں ہوگا، آپ ایک اچھی فیسلٹی نہیں آفر کریں گے پیسنجر کو، تو آپ کی ایئر لائن. آپ کے ذہن میں الویر نام کیوں آیا؟ دیکھیں، اس کی بھی میں نے زندگی میں جو بھی کیا اس کی ایک نسبت ہے، میرے کام کی بھی، اور میرا تمام فلسفہ زندگی کا جو ہے وہ کسی نسبت سے منسلک ہے. الویر کا مطلب ہے جی خوبصورت. اور اچھا، الویر کا مطلب ہے خوبصورت. جی، اس کا مطلب ہے کہ آئندہ کے بعد ہم وہ جو ٹپا کہتے ہیں وہ یہ گایا کریں، الویر میرا کوڑی چڑھیا. بالکل گا سکتے ہیں آپ. الویر میرا کوڑی نہیں، الویر میرا کوڑی چڑھیا. اپنے الویر میں جا کے مہندی لاؤ. تو الویر کا مطلب جو لفظی معنی ہے وہ خوبصورت کے ہیں، اور عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اور اس کی نسبت مولا علی کے قبیلے سے ہے، الوی سے ہے. تو اس وجہ سے اس نام کا انتخاب کیا میں نے. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا ہما صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ الویر ایئر لائن شروع کی تو غالباً اس کے بعد یا اس سے پہلے آپ نے پائلٹ کا لائسنس بھی لیا. آپ جہاز بھی اڑا لیتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے؟ ماشاء اللہ. اچھا، اس کو تھوڑا سا میں، کیونکہ میرا لائسنس جو ہے نا وہ کرنٹ نہیں ہے، اس کو آپ کو کرنٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے ابھی ریسنٹ ایگزام اس کا میں نے ابھی نہیں دیا ہوا، لائک اس کو آپ کو کرنٹ رکھنا پڑتا ہے نا. بھول گئی ہوئی ہیں کہ گیئر کے تھا. نہیں، بھولی میں نہیں ہوں، لیکن وہ یہ آن ایئر آپ کہیں گے تو وہ سارے ایویشن والے میرے پیچھے آ جائیں گے کہ میڈم کا ابھی تو کرنٹ نہیں ہے، آپ کا وہ کرنٹ ہونا پڑتا ہے. لائسنس ابھی نہیں ہے؟ نہیں، لائسنس ہے، میں ہوں. اوپر گڑا چیک کر لائسنس چیک کرائے. وہ چلان تو اوپر نہیں ہوتا لیکن نیچے ہو سکتا ہے میرا. ساری انڈسٹری میں تو ویسے بیٹھی سوئی ہوئی تھی، پتہ نہیں کون چلا رہا تھا. میرے تے ابو اس طرح کرتے سن، انہوں دی کدھر گڈی ٹھک جاندی سی نا تو چابی سٹ دیندے سن، انہیں پتہ نہیں کہ سان نہیں پتا کہ. اچھا یہ بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو ایک بار کہیں جانے کے لیے ٹکٹ فوری طور پہ اویلیبل نہیں تھا،
اور آپ نے غصے میں آ کے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی ایئر لائن شروع کر لی. جی بالکل یہ ٹرو سٹوری ہے. اور جب میں نے ایئر لائن کا ایسے فیصلہ کیا, اور میں اس وقت ایئر بورن تھی, مطلب ہم ہوا میں تھے, تو میں نے فیصلہ کیا کہ جتنی آج مجھے خواری اٹھانی پڑی ہے اس کے لیے, اور تو میرے ملک کے باقی لوگ کتنا سفر کرتے ہوں گے, اور ہماری کتنے کم ہمارے ایئر کرافٹ ہیں جو آپریشنل ہیں, اور کتنے کم لوگ اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ اگر اس طرح ہم فیصلے کرنے شروع کر دیں تو یہ ہمارا وکی ہے بیچارہ, اس کو روزانہ گھر سے ناشتہ نہیں ملتا, اس کا مطلب ہے اگلے دن یہ چوک میں جا کے یہ آلو کلچے وہ شروع کر دے. نہیں میں آلو چنے لگا لیں. ریڑیاں والے تو میں کول جا کے ہوں تہاڈے نال میں نہیں بڑھاں گا, تہاڈے برابر تے ناشتہ لگے گا, کلچے تو لانا ہی آندے نے. اچھا یہ فیصلہ نا ایک دفعہ کا عمر شریف صاحب نے بھی کیا تھا. افضال احمد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے میٹنگ چل رہی تھی ان کی نا کسی بات پہ, تو لڑائی ہو گئی. تو افضال صاحب اس کو کہتے ہیں عمر صاحب کو کہ یہ تماثیل میں آپ بیٹھے ہیں, کہتے ہیں آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا, اب اسی وقت ڈرامہ کروں گا جب میرا اپنا تھیٹر ہوگا. عمر بھائی نے جا کے سامنے لاہور تھیٹر بنا لیا. اب لاہور تھیٹر پہ اتنا پیسہ لگ گیا, پہلے ڈرامے میں لاس ہوا تو ہم سب کو کہتے ابے تم لوگ مجھے روک نہیں سکتے تھے جب میں ادھر یہ بات کر رہا تھا. الویر ایئر لائن کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ, وہ ترقی کی منازل طے کرے گی انشاءاللہ. پوری امید ہے جس اخلاص اور محبت کے ساتھ, حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ آپ نے شروع کی ہے, کہ آپ ایک عام پاکستانی کو یہ موقع فراہم کریں گی کہ وہ جو خوبصورت ہماری ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں تک جا سکے. اور ہمیں امید ہے کہ آپ دیس بک کی ٹیم کو کبھی نہیں بھولیں گی انشاءاللہ. اور یہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف پاس پہ سفر کرتے ہیں, رعایتی ٹکٹ پہ بھی نہیں, مستقل پاس. اور یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ سارے پاس والے ہیں, ہمیں پاس کر دیجئے گا پلیز. جی جی بالکل, آپ کے لیے بہت ساری جو سرپرائزز ہیں, ہم بڑی دعائیں کریں گے آپ کے لیے, اور انشاءاللہ ہماری دعائیں لگیں گی. اچھا عمر صاحبہ, آپ گورنمنٹ کالج سے تعلیم یافتہ یعنی راوین ہے, تو پھر راوی نام بھی ذہن میں آیا ہوگا آپ کے. جی راوی جو ہے, میں اس کی جو ہمارا میگزین تھا میں اس کی ایڈیٹر بھی تھی, اور میں نے ڈبیٹنگ میں بھی بہت میں ایکٹیو تھی, ڈرامیٹکس میں ایکٹیو تھی. تو میں نے اپنی لائف کے ہر فیز کو بہت انجوائے کیا ہے, اور میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں جن بچیوں سے بات کروں جو میرے وطن کا آنے والا کل ہے, جو میرے وطن کی روشن صبح ہیں, تو میں ان کو اپنے تجربے سے کچھ بتا سکوں کہ آپ کی لائف کے جو فیزز ہیں اس میں آپ کی کیا کمٹمنٹس, کیا گولز ہونے چاہیے. تو میں نے ہمیشہ جو بھی کیا, میں نے پہلے بھی کہا کہ میرے ذہن میں جو پہلی چیز ہے وہ میرا وطن ہے, اور میں نے اس کے لیے کوشش کی کہ میں کروں. میں نے 34 ممالک میں اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کیا, جس میں ناروے, پورا یورپ شامل ہے, مڈل ایسٹ شامل ہے, اور کچھ ایوارڈ میں نے ایسے ون کیے جو کسی پاکستانی کا خاصا نہیں ہے, جس میں ایک پرائم انٹرنیشنل ایوارڈ ہے جو مجھے ایویشن کے حوالے سے ملا. اور میں نے یہ سب کچھ اپنے وطن کو ڈیڈیکیٹ کیا, اپنے وطن کے لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کیا. میں تو صرف آپ کے ٹی وی ایڈ کے لیے جنگل بنا رہا تھا کہ کتنا اچھا جنگل بنتا ہے جب آپ اگر نام رکھتی راوی, تو پھر کہتے اڑ دی یہ راوی وچ سوٹاں چھلیاں, اس طرح دیکھیں ہم نے راوی اڑا دی. اچھا عمر صاحبہ, آپ فارماسیوٹیکل بھی چلا رہی ہیں, تو اس میں آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ اس میں آپ اپنے عوام کو, پاکستانی کو کیا اسپیشل دینا چاہ رہی ہیں, اس میں کیا ہے؟ یعنی جیسے آپ الویر ایئر لائن میں کچھ نیا کرنا چاہ رہی ہیں, اس میں آپ نے اب تک کیا نیا کیا ہے؟ جی دیکھیے, ایک تو میرا بہت ہی اسٹیٹ آف آرٹ قسم کا یونٹ ہے شاہ کوٹ کے قریب, اور میں پورے پاکستان میں, اور ہم ایکسپورٹ میں بھی جا چکے ہیں. اتنی اچھی کوالٹی کی میری میڈیسن ہے, اور اس میں جو آپ میری عوام کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں میری عوام ہی میرے دل کی دھڑکن ہے. تو میں نے جب یہ فیکٹری لگانی تھی, میرے پاس 2 چوائسز تھی کہ میں روات میں لگاتی اور میں اس علاقے میں لگاتی. تو وہ علاقہ تھوڑا سا ریموٹ ہے, وہاں پہ انڈسٹری اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی جس ایریا میں میری فیکٹری ہے. تو میں نے وہاں پہ انتخاب اس لیے کیا وہاں فیکٹری لگانے کا کہ میرے لوگوں کو وہاں روزگار مل سکے, اور جب ایک علاقے میں انڈسٹری بنتی ہے تو اس علاقے کا پورا ماحول بدل جاتا ہے, اور اس میں ٹرانسپورٹیشن ہے, پھر اس میں بجلی ہے, پھر اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے وینڈرز کو بہت فائدہ ہوا. ہم نے پیکیجنگ بھی لینی ہوتی ہے, اور ہمیں کارٹنز بھی چاہیے, ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو آس پاس کے وینڈرز کو جس سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو ایوری ڈے اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ہم ان کو میٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوالٹی وائز اور مشینری وائز. چلیں یہ تو ہو گیا نا, زر مبادلہ آ رہا ہے پاکستان, آپ ایکسپورٹ کر رہی ہیں, لیکن اس حوالے سے آپ نے کچھ کیا یا کرنے کا ارادہ ہے کہ ادویات کی قیمتیں جو ہے غریب آدمی کی پہنچ سے دور نہیں, بہت ہی دور ہیں, سیدھی بات ہے. لوگ بیچارے دوائی نہ کھاتے ہوئے مر جاتے ہیں کہ دوائی کے پیسے ہی نہیں ہیں, خریدتے نہیں ہیں,
روٹی پوری کریں یا دوائی. تو وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ادویات کی قیمتیں آپ اپنے طور پہ کچھ نیچے لے کے آئیں, کوئی 1-2 میڈیسن. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو میرے اختیار میں ہے, آپ کبھی بھی پوری دنیا کو بدل نہیں سکتے, آپ اپنے ارد گرد کی دنیا کو بدل سکتے ہیں. تو جو میرے اختیار میں ہے کہ ہم کچھ فارمرز کو, یا جہاں پہ ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ افورڈیبلٹی کا ایشو ہے, تو ہم ان کو فری آف کاسٹ میڈیسن پرووائڈ کر دیتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال ہما بطول صاحبہ سے ہے. جیسا کہ آپ پائلٹ ہیں تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے جو خواتین ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کافی گھبرائی ہوئی ہوتی ہیں. آپ پائلٹ ہیں تو کیا آپ بھی گھبرائی ہوئی ہوتی ہیں؟ زبردست سوال ہے. بہت شکریہ آپ کے سوال کا, اور یہ سوال بڑا ریلیونٹ ہے ہمارے معاشرے کی روایات سے, کہ ایک طرف تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ میرے ہی لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی اور اتنا کانفیڈنس دیا کہ میں نے جو کرنا چاہا زندگی میں نے کیا. دوسری طرف میں اپنے معاشرے کے مردوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں آپ کے سوال کے جواب کی صورت میں, کہ ہم وہ پروٹیکشن کے حوالے سے یا تحفظ کے حوالے سے اتنا ہمیں دبا دیتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں کے بارے میں خود متزلزل ہوتے ہیں, ہمیں اپنے فیصلوں پہ خود شک ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر میں یہاں تک پہنچی ہوں تو میرے پیچھے اگر میں ہسٹری دیکھوں تو دا فرسٹ مین ہو ایمپاورڈ می واز مائی فادر. انہوں نے مجھے تعلیم کے حوالے سے اور فیصلہ سازی کے حوالے سے میری تربیت ایسی کی کہ مجھے زندگی میں کسی موڑ پہ کھڑے ہو کے سوچنا نہیں پڑا. یعنی ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہو. بالکل. اس میں یہاں پہ تو سڑکوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاڑی ذرا ویور کر رہی ہو, ادھر ادھر جا رہی ہو, تو باقی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے کہہ دیتے ہیں یار یہ والی گاڑی کو عورت چلا رہی ہوگی. اور یہ ہوتا بھی سچ ہے. ہوتا بھی سچ ہے, لیکن اس کی وجہ وہی ہے جو آپ نے بتایا. جی وہ صدیوں کا جبر ہے جس میں عورت رہ رہی ہے. بس یہ معاشرہ, ہم اس کو کانفیڈنس نہیں دے پاتے. وہ بیچاری ڈری ہوئی سہمی ہوئی سڑک پہ آتی ہے اور اس کو 2-3 سال تو اس سہمے ہوئے ماحول سے نکلنے میں لگ جاتے ہیں گاڑی سے. لیکن جہاز میں فائدہ یہ ہے کہ جب اگر کوئی باقی جہاز والے کہہ دینا لو جی یہ جہاز انجن کر رہے ہیں جی, کوئی عورت چلا رہی ہے, تو آپ کو سنائی نہیں دینا کس نے کہا. نہیں جنید صاحب, گھبرانا کس چیز کا؟ اتنے کہڑیاں سڑکاں ہوندیاں, بھاویں ادھر لے جاؤ بھاویں ادھر لے جاؤ. اوپر بھی سڑکیں ہوتی ہیں, اوپر بھی ہوتی ہیں سڑکیں, اوپر بالکل روٹ میپنگ ہوتی ہے. شکر کر اللہ نے جلدی سن لی, ورنہ اتنے تینوں سڑک بنانی پیندی نا, تینوں پتہ لگ جائے. اچھا جی, آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, ہما بطول صاحبہ بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شو میں آئیں اور ہم ان سے کوئی شعر نہ سنیں؟ جی بہت شکریہ. میرا ایکچولی میرے نانا بہت اچھے شاعر تھے اور میرا بڑے علمی ادبی گھرانے سے میرا تعلق ہے, تو یہ چیز ہمارے وراثت میں شامل ہے. تو 2 اشعار میں اپنے سناتی ہوں, اور یہ میرے حسب حال بھی ہیں, یہ میری زندگی کی داستان بھی ہے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں غم سے پریشاں ہونا, ہم نے سیکھا ہی نہیں غم سے پریشاں ہونا, ہم کو آتا ہے فقط مہر درخشاں ہونا. بہت اچھے. مہر درخشاں ہونا. ہم نے سیکھا ہی نہیں غم سے پریشاں ہونا, ہم کو آتا ہے فقط مہر درخشاں ہونا. 1-2 لمحے اثاثہ ہے میرے پیکر کا, 1-2 لمحے اثاثہ ہے میرے پیکر کا, یا تو حیران کیے رکھنا یا حیران ہونا. زبردست. لو جی, آج میں بھی آپ کے سامنے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیتا ہوں. میرے نانا جی بھی بہت شعر سنا کرتے تھے. اچھا, ارشاد. میں نے کہا سنا کرتے تھے. یار سنا کرتے تھے. نہیں, اگر شعر سنتے تھے تو کہتے بھی تو ہوں گے نا, گونگے تو نہیں ہوں گے. گونگا ہی سن. اچھا گونگے تھے. میں تو جدوں اپنی نانی سامنے بیٹھیاں ویکھیا انہاں نوں, اگوں یار بڈھی سامنے سارے ہی گونگے ہوندے نے. لیکن سب آپ بھی نانا پہ ہی چلے گئے نا. تدی تے میں نانا دا کام کردا سی. اور انہاں دے نانا سادے سنے, تلاں نال نانا دا کام کردا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ